السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حکایت حضرت پیر چنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ مثنوی مولانا روم سے لی گئی ہے۔ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص خوش الحان چنگ بجایا کرتا تھا، جس کی آواز پر مرد، عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چراند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز پیری کے سبب بدی ہو گئی تو اشاک آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب جدھر سے گزرتا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور ویرانہ گمنامی میں مثل بوم ٹکرانے لگا اور فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ جب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا کہ یہ لوگ خود غرض میرے سایہ سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ پیر چنگی دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک جذب غیبی نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ جو گرے ادھر زمین پر مرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ پیر چنگی نے ایک آنکھ کھینچی اور خلق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی و شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے حق تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے ہیں اور اپنے پرائے ہو چکے ہیں، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیں۔ اس آقا نے اس مضمون کو اپنی مثنوی میں یوں بیان کیا ہے۔ پیر چنگی نے دعا کی، اے خدایا، خلق پروانہ تھی جب تھا خوشنوا، اب تمسخر ہے میری آواز کا، رائے گاں ہے فن یہ چنگی و ساز کا، اب مدد مجھ کو تیری درکار ہے، فن موسیقی میرا بیکار ہے، آشنا ہے مثل اب بیگانہ لنگا، در سے عبرت ہے میری سب داستاں۔ پیر چنگی گرچہ بد کردار ہے پر بڑی عالی تیری سرکار ہے، اے پناہ مائے حریم کوئے تو، من با میں دے رسیدم سوئے تو، کوئی دروازہ نہیں تیرے سوا، چھوڑ کر تجھ کو کہاں جاؤں بھلا، ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد، پردہ اسباب جل جانے کے بعد، بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ، ناؤ میری پار ہو الفضل شاہ۔
پرانی قبر کے اس غار میں پیر چنگی اس طرح آوازاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہا رہا تھا، حق تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، یہ قطع سلسلہ اسباب اور غم و ناکامی اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے۔ تو اب میری رحمت واسع اس کی خریدار ہے، لہذا اب میری رحمت واسع اس کی خریدار ہے۔ قبول است گرچہ ہنر نیست است، کہ جز ماں باپ پناہ و گر نیست است۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہوازاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ پس اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیت المال سے کچھ متعدیہ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز و مضطرب کو میرا سلام پیش کیجیے۔ یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ عرش تک پہنچی تیری آہو بقا، مشتری تیرا ہے خود اب رب العلا۔ تیرے نالوں میں جو ہے خون جگر، تیری آہوں میں جو میں درد جگر، گریہ و غمناک تیرا ہے قبول، رنج فاقہ سے نہ ہو تو اب ملول، جذب حق سے تو ہوا خاص خدا، پھینک دے اب چنگ و ساز دل ربا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل پڑے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک فرسودہ و شکستہ قبر کے غار میں ایک بوڑھا چنگ لیے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ و داڑھی آنسوں سے تر ہے، اور اسی اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ اسی کو مولا رومی فرماتے ہیں، پیر چنگی کے بود خاص خدا، جندائے اے سر پنہا حبذا۔ ترجمہ ہے، چنگ بجانے والا بوڑھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا تھا؟ مبارک ہو اے راز پنہا، مبارک ہو۔ اسی قدرت کو صاحب گلزار ابراہیم فرماتے ہیں، اہلیہ لوط نبی ہو کر کافرہ، زوجہ فرعون ہووے طاہرہ، لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو، زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعان نوح کا گمراہ ہو۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کوہنیہ کے سامنے بادب کھڑے ہوئے اور انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہوا ہو تو ان سے حق تعالیٰ کا پیغام عرض کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفہ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگا
کہ اس چنگ کی آواز سے نہ جانے مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ان کے عہد میں درہ فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ چنگی لرزہ براندام ہے تو ارشاد فرمائے کہ خوف مت کر، میں رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں، اور ارشاد فرمایا از مثنوی حضرت اختر رحمت اللہ علیہ، درائے فاروق اس پر کیوں پڑے منفل ہو کر جو رب سے رو پڑے، حق تعالیٰ نے مجھے الہام سے کر دیا آگاہ تیرے نام سے، اور دکھلایا مجھے تیرا مقام، تاکہ حاضر ہو سکوں جائے قیام۔ حق تعالیٰ نے تجھے اپنا سلام تجھ سے فرمایا ہے اے عبد کرام، اور فرمایا ہے اس سے یہ کہو میں نے تجھ کو چن لیا اے خوش گلو، اور فرمایا کہ بیت المال سے کچھ رقم لے جا کہ تو اس کے واسطے مادراں را مہرمن آمو خستم، چون بود شمائے کے من آفروختم، منہ کشیدہ آمدہ در کوئے من، آفرین بروست و بر بازوئے من۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور افضال کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت و ذخار سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں پیر لرزاں گشت چون این را شنید، دست می خاید و بر خود می تبید، بانگ می زد کائے خدائے بے نظیر، بس کہ از شرم ابشر بیچارہ پیر، چون بسے بگریست واز حد رفت درد، چنگ راز بر زمین و خردہ کرد، گفت اے بودائے حجابم از الہ، اے میرا تو راہ زن از شاہرہ، اے بخوردہ خون من ہفتاد و سال، اے زر تو روئم سیہ پیش کمال۔ ترجمہ ہے مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور عطا و انعامات کا علم ہوا تو غلبہ حیرت و شکر و ندامت سے کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا، اپنی غفلت اور خدا تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا اے میرے آقا بے نظیر، اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر چنگی خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے چنگ کو غصہ سے زمین پر پٹخ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور کسی کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت رحمت سے دور رکھا تھا، تو نے شاہ راہ حق سے میری راہزنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اب تیرے ہی سبب میرا چہرہ حق تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس مرد پیر کی گریہ زاریہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص،
تیری یہ گریہ زاری میری بات نہیں ہوشیاری کی دلیل ہے۔ تیری جان حق تعالیٰ کے قریب، تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہے۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کے آنسوں کی بڑی قیمت ہے۔ اے جلیل اشک گناہ گار کے ایک قطرہ کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر، کہ برابری کنند شاہ مجید اشک راہ در روزن یا خون شہید۔ رومی فرماتے ہیں حق تعالیٰ گناہ گار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسوؤں کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارک کے فیض سے پیر چنگی صاحب طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ آنسوؤں کو اپنی کسی روحانی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ حق تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں اور ان میں کچھ بوئے وفا نہیں۔ صرف حق تعالیٰ کی ذات پاک ایسی کریم اور حی و قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہے۔ البتہ وہ محبت اور تعلق جو کسی کو کسی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، وہ حق تعالیٰ ہی کی محبت میں داخل ہے۔